ایک دفعہ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا اسے سیب کھایا تھا. جب کہا تھا اللہ نے نعمت کھانا, اللہ کے سامنے کھڑا کہا آپ جانتے تھے کہ میں سیب کھاؤں گا. دوسری دفعہ پوچھا, کہا آپ جانتے تھے کہ میں سیب کھاؤں گا. تیسری طرف جو کہا ہاں میں جانتا تھا کہ سیب کھاؤں گا. کہا کیوں؟ کیونکہ میری جنت سے نکالنے کا کوئی راستہ نہیں. میں تمہیں اب دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں کہ دیکھوں تمہاری اولاد جو پیدا ہوگی وہ کس طرف چلے. میں اس کو سب کچھ دوں گا, سب کچھ کلام بھیجوں گا اس کے سامنے. یہ راستہ ہے صحیح, یہ راستہ غلط. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری اولادوں میں سے کون ہے جو میرے راستے پہ چلیں گے, کون ہے جو شیطان کے راستے پہ. سے اللہ سے مانگو یا اللہ ہمیں اپنے راستے پہ لا, ہمارا ایمان صحیح رکھ اور ہمیں اچھا کرنے کی توفیق دے. ہم اس غریب کو جو پتھر پڑا ہوا ہے, نیچے گرا ہوا ہے, اس کو اٹھا سکتے ہیں. اللہ ہم پہ رحم, ہمارے گناہوں. اللہ تعالیٰ ان کو پیر صاحب جو گزر گئے ان کو جل کر دوست دیدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قبر کے عذاب کے نیچے قبر کا عذاب سخت, اس قبر کے عذاب سے ہم سب کو جنت کا دروازہ ہم سب کے اللہ آپ کو سلامت. دیکھیے کل کیس سپریم کورٹ میں آنے والا 8 تاریخ. جی سر, اس کا انتظار کیجیے, دیکھیے کیا ہوتا ہے. کیا ایکسپیکٹیشن ہے سپریم کورٹ سے؟ عمر صاحب نے خط لکھا. عمر صاحب کانگریس کے نیتا انہوں نے بلایا ہے, سارے اپوزیشن لیڈرز کو بلایا. میں اس میں اس بات کا رکھوں گا اور امید ہے پہلے بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور آگے بھی کھڑے ہیں. پی ڈی پی کہہ رہی مصیبت نہیں لائی ہوتی تو یہ مصیبت نہیں ہے. پی نے تو مصیبت لائی ہے, انہوں نے تو انہیں کے ساتھ بی جے پی کے ساتھ ہاتھ جوڑا تھا. وہ کیا ہمیں بولیں گے. افسوس تو مجھے اس بات کا آتا ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. 370 سے کبھی جاتا نہیں, 35 سے جاتا نہیں. اگر اس وقت مفتی صاحب مان جاتے, جب لوگ گئے تھے, نیشنل کانفرنس گئی تھی, کانگریس گئی تھی, کہ ہمارے ساتھ اشتراک کر کے اب حکومت چلائیے, ہمیں کوئی منسٹری نہیں چاہیے, مگر ان کو مت لائیے. کسے لایا؟ وہ ذمہ دار ہیں. آج ہم کو آج کہتے ہیں. اللہ نے تو پہلے ان کو غرق کیا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی غرق کرے گا.